السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے دل کے ٹکڑوں، شریعت ہمیں کبھی بھی کسی انسان سے نفرت کرنا نہیں سکھاتی۔ شریعت ہمیں گناہ سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ شراب سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، شرابی سے نہیں۔ زنا سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، زانی سے نہیں۔ گانے سے نفرت سکھاتی ہے، گانا گانے والے سے نہیں۔ ناچنے سے منع فرماتی ہے، ناچنے والے سے نفرت نہیں۔ جو ناچتا ہے اس سے نفرت نہیں ہے، ہمیں ناچ سے نفرت ہے۔ ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں۔ ہمیں زنا سے نفرت ہے، زانی سے نہیں۔ ہمیں شراب سے نفرت ہونی چاہیے، شرابی سے نہیں۔ ہمیں چوری سے نفرت ہونی چاہیے، چور سے نہیں۔ ہمیں حرام کام سے نفرت ہونی چاہیے، حرام کام میں ملوث ہونے والے انسان سے نہیں۔ ہمیں ماں باپ کے نافرمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے۔ شریعت وہ بیمار ہے، شرابی جو شراب پی رہا ہے وہ بیمار ہے، زانی جو زنا کر رہا ہے وہ بیمار ہے، چوری جو کر رہا ہے وہ بیمار ہے، حاسد جو حسد کر رہا ہے وہ بیمار ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بیمار ہے، جو گانا گا رہا ہے وہ بیمار ہے، جو ڈانس کر رہا ہے وہ بیمار ہے، جو ڈانس کر رہی ہے بیمار ہے، جو گناہ میں ملوث ہو وہ بیمار ہے۔ اور بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی، مرد سے نفرت کی جاتی ہے، مرد سے نفرت کی جاتی ہے، مرض والے سے نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اس کی بیماری سے نفرت کرے گا یا اس سے نفرت کرے گا؟ اگر اس سے نفرت کرنے لگ جائے تو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر تو اسے محبت دے گا کہ قابل رحم ہے، یہ قابل ترس ہے، اس پہ جب تک ترس نہ کیا جائے، رحم نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں سنو، جو بندہ گناہ میں ملوث ہے یہ بیچارہ قابل رحم ہے، یہ قابل ترس ہے، یہ قابل توجہ ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے۔ جو گناہ کر رہا، ہمیں کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نہیں۔ اگر والدین میں سے کسی کا بچہ نافرمان ہو تو ہمیں اس کی نافرمانی سے نفرت ہو، اس سے نہیں۔ اسے کوئی سمجھائے گا، اس کو کوئی بیٹھے گا، اسے کوئی ماں باپ کی عظمت بتائے گا تو وہ برا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے اور والدین کی خدمت کرنے لگ جائے، فرما بردار بن جائے۔ ہو سکتا ہے جو زانی ہو اسے کوئی سمجھائے، اسے محبت دے، اس پہ رحم کھائے، ہو سکتا ہے وہ زنا سے توبہ کر لے اور وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ شرابی ہو، کوئی اسے سمجھائے، کوئی اس کو بتائے کہ شراب حرام ہے، کتنا گناہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ شراب سے توبہ کر لے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ تو ہمیں شریعت کسی بھی انسان سے، کسی کی بھی انسان کی ذات سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں شراب کی نفرت ہو، ہمارے دل میں زنا کی نفرت ہو، ہمارے دل میں چوری کی نفرت ہو، ہمارے دل میں حرام کاموں کی نفرت ہو، ہم اس کی ذات سے نفرت نہ کریں، لیکن ہمارے یہاں کیا، ہمارے دل میں کفر کی نفرت ہو، کافر کی نہیں، ہمارے دل میں شرک کی نفرت ہو، مشرک کی نہیں، ہمارے دل میں حرام کام کی نفرت ہو، اس انسان کی نہیں۔ والدین کا کوئی بچہ نافرمان نکل جاتا ہے، یہ کوئی بچہ گناہوں میں ملوث، کوئی شرابی بن جاتا ہے، کوئی زانی بن جاتا ہے، تو والدین اگر اس سے نفرت نہیں کرتے، خصوصاً والدوں سے نفرت نہیں کرتی، والدہ اس کو پیار دیتی ہے کہ میرا بچہ یہ گناہ میں چلا گیا ہے، شرابی بن گیا ہے، زانی بن گیا، اسے محبت دیتی ہے، اسے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جاتا کہ چل گھر سے نکل جا، بلکہ اس پہ قابل عقل مند انسان سے، عقل ماں باپ، اسے عقل مند جو ماں باپ ہوتے اسے باہر نہیں پھینکتے، بلکہ اسے سمجھاتے، اس سے محبت کرتے، اس کا علاج کراتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو گناہ میں ملوث ہے، شرابی کا علاج کیا ہے کہ اسے محبت دی جائے۔ وہ شراب انہیں شروع ہی جب کی تھی جب اس کو کسی نے محبت نہ دی، جب انہیں تنہائی محسوس کری، اس نے اکیلا پن محسوس کرا، جبھی تو شراب میں چلا گیا، شرابی بن گیا۔ زنا کرنے والا کب زنا میں چلا گیا؟ جب والدین نے اس کو توجہ نہ دی، اس کا مطالبہ تھا میری شادی کرا دو، والدین نہیں کراتے، آج کے والدین شادی نہیں کراتے، بچے بالغ ہو رہے، سمجھدار ہو رہے، والدین شادی نہیں کراتے، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں ہماری شادی کرا دو،
نہیں کرانے کی وجہ سے بچہ زنا میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں گناہوں سے نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے اور عام ہر بندہ ویڈیو بنانے میں لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ تانے تضحیک، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا اور بلا وجہ بکواسات کر دینا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ ہم سوچتے نہیں زبان کتنی گندی چیز ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا، اس کا استعمال صحیح کرنا، اس کی وجہ سے پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہے؟ اللہ کے نے پکڑ کے بتائی کہ اس زبان کی ہلاکت بہت زیادہ ہے۔ کہا اے معاذ، اللہ تعالیٰ بھلا کر دے، جتنے زبان کی وجہ سے پکڑ ہے، کسی اور گناہ کی وجہ سے پکڑ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ زبان جہنم میں دھکا دینے والی چیز ہے۔ بھائیو، آج ہم شرابی کو شراب پینے کا تانا دیتے ہیں، زانی کو زنا کرنے کا تانا دیتے ہیں، ناچنے والی کو ناچ گانے کا تانا دیتے ہیں، تو کیسے توبہ کرے گا وہ؟ کیسے سیدھی راہ کی طرف آئے گا؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ جنت جہنم کے ٹھیکیدار ہم لگے پڑے ہیں؟ یہ چھوڑ دو۔ یہ ہو سکتا ہے شرابی کے دل میں آپ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو شراب پی ہوئی، بزرگ نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ شراب پینے کی حالت میں جا رہے تھے، راستے میں انہیں شراب پی ہوئی ہے، راستے میں پرچہ نظر آتا ہے، اسے وہ شراب کی پی ہوئی حالت میں تھوڑے ہوش میں، واقعی شراب کا نشہ ہے، اسے اٹھاتے ہیں، پرچے کو اٹھا کے جب دیکھتے ہیں اس پہ نام لکھا ہے اللہ، وہ اسے اٹھاتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، بوسا۔ اللہ کو یہ تو عمل ان کا اتنا زیادہ پسند آتا ہے، اب شراب پی ہوئی ہے، نہیں، اللہ کی اتنی محبت کہ شراب پی نشے کے اندر بھی پتہ ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس پرچے کو اٹھاتے ہیں، اس پرچے کو بوسا لیتے ہیں، اور بوسا لے کے اس کو دھوتے ہیں، کسی جگہ جا کے کاغذ کو دھوتے ہیں، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ وہاں سے کوئی بزرگ گزر رہے ہوتے ہیں جب، اور اتنا زیادہ پسند آتے ہیں کہ وہاں سے جب شراب کے بعد میں اللہ کا نام اٹھاتے، اللہ کیا کرتے ان کی زندگی پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بولتے ہیں اس کو ہدایت دے دو، اس کو ہدایت دے دو، ہدایت دے دی، اس کو ہدایت دے دو، اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، لیکن اللہ کے نام کو چومنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام بلند کر دیا۔ کیا تم نے میرے نام کو بلند کیا؟ جا، میں تیرا نام پوچھنے میں بلند کروں، میرا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ بن گئے، بڑی پہنچی ہستی بنے تھے وہ۔ تو بھائی کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، شرابی کو بھی حقیر نہ سمجھے، زانی کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس کا گناہ ہے، گناہ سمجھنا ہے۔ شراب خود بذاتی بنفسی ہی غلط ہے، لیکن شراب پینے والا یہ اگرچہ وہ گناہ میں مبتلا تو ہے، لیکن ہمیں چاہیے مجھ سے محبت کرے، اس کو سمجھائے، اس سے پیار کرے۔ ہم تو فوراً کا نشانہ بنانے لگ جاتے، دیکھو یار شراب پیتا ہے، چھوڑو، کیا اللہ اس کو ہدایت دے گا، زنا کرتا ہے، چلو کیا اللہ اس کو ہدایت دے گا، او ہو پاگلو، اللہ نے پتہ کس کس کی زندگی پلٹ دی۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھے، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھے، اللہ نے پتہ توبہ کی وجہ سے کس کس لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ بنی اسرائیل میں ایک بندہ 99 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، کم نہیں، 1 2 3 4 5 100 میں سے ایک کم، 99 قتل کر دیے۔ تو اس کے دل میں آئی کہ میں نے سارے گناہ میں گزاری۔ جو بندہ 99 قتل کرے بنی اسرائیل میں سے، کیا وہ شراب نہیں پیتا ہوگا؟ لازمن پیتا ہوگا۔ تو زنا نہیں کرتا ہوگا؟ لازمن کرتا ہوگا۔ جب انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا قتل کا، تو یہ کام تو عام ہے، قتل کرنا تو عام ہے، اور بندہ ویسا ہی حالت میں قتل کر بھی نہیں سکتا، شراب پی کے آدمی کا دماغ بھی گھومتا ہے، قتل کر دیا 99 قتل۔ مجھے خیال ہے ایک دن میں نے بہت گناہ کرے، بڑے قتل کرے، بڑا اللہ کو ناراض کیا، اب میں سیدھے ہاتھ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا، کسی نے مشورہ کیا کہ کہاں جاؤ، انہوں نے کہا فلاں بزرگ کو صبح چلے جاؤ۔ وہ گئے، حضرت میں نے اس طرح 99 قتل کر دی ہے، اور میں چاہتا ہوں اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا توبہ کی توفیق تو مل جائے گی، توبہ کی توفیق تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک اس سے تھوڑا واقعہ رہ گیا، مختلف پیچ کا واقعہ رہ گیا۔ وہ گیا کسی اللہ والے کے پاس، حضرت میں 99 قتل کیا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تیری کوئی معافی نہیں۔ اچھا میری معافی نہیں ہے؟
انہیں اس کو بھی نمٹا دیا، پورے کے پورے 100 عدد پورے کر دیے، 100 کا پورا فیصد پورے کر دیے، 100 کے 100 قتل کر دیے. وہ پھر بھی نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا. پھر وہ کسی کے پاس گیا کہ کہاں جانے کا، فلاں جگہ عالم رہتے اس کے پاس چلے جاؤ. وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت میں 100 قتل کر دیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ بلکہ بیٹا قبول ہے، کیوں قبول نہیں؟ ضرور قبول ہے، اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، آپ معافی تو مانگے اس رب سے، لیکن اس کے لیے چند شرائط آپ کو ماننی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ بتائیں. کہ آپ کو یہ جو بستی چھوڑنی پڑے گی، گناہ گاروں کی بستی، وہ آگے جا کے نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں آباد ہونا پڑے گا. اور جو گناہ کی صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان پہ، جس سے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگے اچھے بن جاؤ گے، برے لوگوں کے ساتھ ہوگے برے بنو گے. انہوں نے کہا یہ برے لوگوں کی صحبت آپ کو چھوڑنی پڑے گی، یہ بستی چھوڑنی پڑے گی. ادھر اگرچہ پتہ لگتا ہے بظاہر وہاں برے لوگ رہتے تھے، کچھ اچھے بھی ہوگے، لیکن آپ کو نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. وہ جیسے ہی جانے لگا، وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، تو راستے میں اس کا موت کا وقت قریب آ گیا. جب موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کری، انہیں چلتے چلتے ایک دم چھلانگ ماری، ایسے ہاتھ آگے کی طرف ہو گئے، ایسے آگے کی طرف ہو گئے، وہ مر گیا، ادھر ہی انتقال کر گیا. اب جنت کے فرشتہ بھی اور جہنم کا فرشتہ نے دونوں بھیج دیا. جنت کا فرشتہ کہنے لگا میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. اس نے توبہ کی نیت تو کر لی تھی، اور اس کا ارادہ تھا سیدھے راستے کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. جہنم فرشتے نے کہا نہیں نہیں، ابھی گیا نہیں تھا، ابھی تو راستے میں ہی تھا، انہیں ابھی چھوڑی تو تھی، پہنچا تھوڑی تھا، اس کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. دونوں فرشتوں میں تکرار ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، بحث بازی ہو گئی، مباحثہ ہو گیا کہ نہیں اس کو لے کے جائے گا جہنم. وہ کہنے لگا جنت میں لے کے جاؤں گا، کہنے لگا جہنم میں لے کے جاؤں گا. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا. اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہے، اللہ کی رحمت کو دیکھے، کیسے اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتے. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا، جاؤ 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 ان کے درمیان فیصلہ کرو. وہ تیسرا فرشتہ آ گیا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا ارادہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا. بھائی تیرا کیا؟ میں اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. اس نے ابھی پہنچا تو نہیں تھا، وہیں مر گیا. میں نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، لڑائی آپس میں بحث بازی نہ کرو، مناظرہ نہ کرو، اس زمین کو ناپ لو، اس زمین جو ہے اس کو ناپ لو، اس کو ناپ لو. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اگر گناہ گار لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ. ٹھیک ہے فرشتے مان گئے. جب اگرچہ وہ تو قریب گناہ گار لوگوں کی بستی کے قریب تھا، وہ ابھی تو چلنے لگا تھا، نیک لوگوں کی بستی تو دور سے بھی پہنچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ جو سے کیے، ہائے ہائے اللہ کو یہ بڑے پسند آ گئے، یہ بڑے پسند آ گئے. اگرچہ وہ گناہ گار بستی کے قریب تھا، وہ جہنم میں جاتا، کہ اللہ نے کہا زمین ناپ لو، اللہ کا حکم ہے. جب زمین کو ناپا گیا، اگرچہ وہ گناہ گار لوگوں کی بستی کے قریب تھا، لیکن جب زمین کو ناپا گیا تو اللہ نے زمین کو سمٹ جا سمٹ جا، ادھر سے سمیٹ پھیلا دی، گناہ گار لوگوں کی بستی کی زمین پھیلا دی، ادھر نیک لوگوں کی بستی کی سمیٹ دی. تو جب زمین کو ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا، جنتی فرشتوں سے جنت میں لے گیا. میرے بھائی اللہ ایسے کریم، اللہ ایسے بخشنے والے ہیں. قیامت میں اللہ ایک آدمی کو حکم دے گا کہ جا جہنم میں چلا جا، جہنم میں چلا جا. وہ جب جائے گا نا، تھوڑا سا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا سا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ پاک جاننے کے باوجود اس سے پوچھے کہ میرے بندے ہیں، تجھے میں نے جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے، تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ گا یا اللہ دنیا میں سنا تھا بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گی، آگ میں نہیں ڈالے گی. آپ نے اپنی محبت کی مثال 70 ماؤں سے دی ہے. ایک ماں ہی اپنے بچے کو تھوڑی تکلیف میں برداشت نہیں دیکھ سکتی، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو آپ نے اپنے بندوں کو خود بنایا، سب سے زیادہ پیار اپنے بندوں سے کیا، اور آپ مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے رہے. میں چل تو رہا ہوں جہنم کی طرف، لیکن بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں. دنیا میں سنا تھا کسی سے کہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو اسے بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے تو مجھے بلا لے، ہو سکتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اور تو مجھے کہاں جہنم میں بھیجے گا؟ شاید تو ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوگا. اللہ فرمائے کہ ادھر آؤ، اتنی زیادہ تجھے میری رحمت سے امید ہے، چل جا جنت پہ جا، چلا جا جنت پہ. اللہ ایسے کریم، ایسے کریم اللہ. ایک آدمی اللہ اور حکم دے گا جا جہنم میں چلا جا. میرے بھائیوں بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جائے گا، بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جائے گا. وہ جب جائے گا نا جہنم کے قریب پہنچے گا، اللہ سے بولے فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بلاؤ. اللہ سب جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ اس سے سنا جاتے ہیں، بخشش کے معنی اللہ ڈھونڈتے. اللہ فرمائے گا اس کو بلاؤ، وہ آئے گا، واپس آئے. اللہ فرمائے گا
تجھے پتہ نہیں وہ آگے جہنم میں آگ ہے تو اس میں جل جائے گا، اور تو بڑی تیزی سے دوڑ لگا دی تو نے کہ یا اللہ دنیا میں تو آپ کا حکم مانا نہیں، آپ کی بات مانی نہیں، سوچا آج یہ آپ کا حکم، آپ کی بات مان لو، اس لیے میں بڑی تیزی سے بھاگا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا چل جا، تو بھی جنت میں چلا جا۔ میرے بھائیو، اللہ تو ایسے کریم، ایسے بخشنے والے ہیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک نمازی تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، دوسرا بے نمازی تھا۔ تو جو نمازی تھا اس کو کہتا نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، اچھے کام کر لے، یہ کہتا پڑھوں گا پڑھوں گا پڑھوں گا۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کے اس کو بول دیا کہ تو اللہ کی قسم تو نا جہنم میں جائے گا۔ جو دیندار تھا، نیکی پہ لگا، اس نے غصے میں آ کے اپنے دوست کو بول دیا تو نماز نہیں پڑھتا، دین کی طرف کام نہیں کرتا، تو اللہ کی قسم جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی قسم کہا کہ اس نیک آدمی نے گناہ گار کو کہہ دیا۔ وہ ایسے آہستہ سا وہ گزرتا رہا، نیک آدمی مر گیا، گناہ گار آدمی مر گیا، دونوں دوست مر گئے، فوت ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا، دونوں نیک آدمی سے جو اس کا نیک دوست تھا، کہ بھئی تو نے اپنے اس دوست کا جو گناہ گار تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نے کیسے کہا میرے اوپر قسم کھا کے کہ تو جہنم میں جائے گا؟ اس نے کہا اللہ میں نے تیری قسم کھا کے بولا تھا تو جہنم میں جائے گا، نماز نہیں پڑھتا تھا، دن کے کام نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ فرمایا کہ تو ہے جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا؟ کہ نہیں اللہ میں تو نہیں ہوں، لیکن میں نے قسم کھا کے کہہ دیا تھا۔ اللہ فرمائے کہ اس سے تو نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، جا تو اپنا کام کر۔ یہ گناہ گار جب اس نے بولا نا اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا، تو گناہ گار دوست نے کہا چل چل اپنا کام کر، اللہ اور میرا معاملہ ہے۔ اے اللہ تیری رحمت پہ بڑی امید تھی، بڑی آس تھی، مجھے پتا تو مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ فرمایا اچھا تجھے میری رحمت سے اتنی امید تھی، چل تو جنت پہ جا۔ اسے کہ تو نے میری عزت پہ کیسے قسم کھائی؟ تو جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، چلو فرشتے کو جہنم میں پھینک دو، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، نیک لوگ اپنی عبادت پہ تکبر نہ کرے، نمازی آدمی اپنی نماز پہ تکبر نہ کرے، اللہ جب چاہے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے میری نماز کی، نہیں ہماری نماز کی ضرورت، نہیں ہماری سجدوں کی ضرورت، نہیں ہمارے رکوع کی ضرورت، نہیں ہماری قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت، نہیں ہماری تبلیغ کرنے کی ضرورت، نہیں ہمارے جہاد کرنے کی ضرورت، نہیں ہے کوئی نیک عمال کرنے کی ضرورت۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے۔ کبھی ہم اپنی عبادت میں تکبر نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے اللہ کس کو ایمان دے دے، کس کو ہدایت دے دے، کس کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ہم نہیں ہے جہنم کے ٹھیکیدار، اللہ تقسیم کرتے جنت و جہنم، ہم کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے اللہ کس کو چاہے جب چاہے بخش دے۔ آپ ٹھیکیدار ہو یا میں ٹھیکیدار ہوں، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اپنی داڑھی رکھنے میں تکبر مت کرو، اپنی نمازوں میں تکبر مت کرو۔ کیسی نماز ہے ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ دین کا طبقہ یہ ناچنے والوں سے نفرت کرتا ہے، خواجہ صلاح سے نفرت کرتا ہے، شیمل سے نفرت کرتا ہے۔ قابل نفرت نہیں ہے، قابل محبت ہے، انہیں محبت دی جائے، انہیں محبت دی جائے، انہیں محبت دی جائے۔ اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑی رحمت اس کی وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، ممبر پہ بیان کیا کرتے تھے، 40 سال تک اللہ کی رحمت کو بیان کرتے تھے، رحمت کو بیان کرتے تھے۔ ایک دن غضب میں آ گئے، اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو بیان کر دیا ممبر سے، عوام ڈر گئی۔ اللہ کے اوپر سے آواز آئی شیخ عبد القادر جیلانی تم 40 سال تک میری رحمت کو بیان کرتے رہے، آج میرے غضب کو، میرے غصے کو بیان کر دیا، کیا میری رحمت کم پڑ گئی ہے جو میرے بندوں کو ڈراتے ہو؟ کیا میری رحمت کم پڑ گئی ہے میرے بندوں کو تم سے ڈراتے ہو؟ میری رحمت بتایا کرو، میرا غضب نہ بتاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا داؤد، اے داؤد، جو میرے گناہ گار بندے ہیں نا وہ میرے بڑے قریب ہوتے ہیں، بڑے قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو اتنے گناہ کرتے کہ مشرق گناہوں سے، شمال گناہوں سے، جنوب گناہ، سب گناہ، دھرتی گناہوں سے بڑھ۔ ایک دفعہ کہتے اللہ معافی، اللہ فرماتے سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ وہ میرا اصغر اداکارہ فوت ہوئی ابھی، اس سے پہلے عائشہ خان فوت ہوئی، اس سے پہلے اور بھی اداکار فوت ہوئے۔ تو ان پہ لوگ بولتے یہ ایسی تھی، 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 یہ ناشی تھی، یہ گانا گاتی تھی، یہ کم بنتم رہے، مر گئی۔ ارے میرے بھائیو اپنی فکر کروں گا، چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے عائشہ خان نے توبہ کر لی ہو، وہ تو بڑی عورت تھی۔ اللہ کو بڑھایا آدمی پہ ویسے ہی رحم آتا ہے۔ لوگ اداکارہ
میرے اصغر پہ بول رہے یہ ایسی تھی، ماں باپ کی نافرمان تھی، ماں باپ کی اس کی لاش کو قبول نہیں کر رہے. ارے میرے بھائیو چھوڑو، ہو سکتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ ادھر غریبوں سے پیار کر رہی تھی. میں نے ویڈیو دیکھی، ایک یتیم بچے، بے سہارا بچے ادھر ان کے ساتھ ہنس رہی تھی، مذاق کر رہی تھی، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے ویڈیو دیکھی ہے. آپ کو کیا پتہ اللہ نے کس کس کو کس کس صفات سے نوازا ہے. ہم نفرت کرتے ہیں، یہ ایکٹر ہے، یہ ڈرامے بناتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ تمہیں کیا پتہ اللہ نے ان میں کیا کیا صفات ڈالی ہوئی ہے. آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا اللہ کے یہاں کتنے کون کون محبوب ہے. اللہ جب چاہے جب چاہے جب چاہے جس کا دل چاہے ایک سیکنڈ میں پلٹ دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دین ولا طاعتک. جب چاہے جس کا دل پلٹ دے، اس کی مٹھی کے اندر ہے. جب چاہے پلٹ دے کسی کا دل. ہم کون ہوتے ہیں دین کے ٹھیکیدار لگے پڑے. تو کسی ایکٹر سے، کسی اداکار سے، اداکارہ یا نفرت نہ کرو، ان سے محبت کرو، انہیں سمجھاؤ. بیچارے وہ دین کی سمجھ نہیں ہے، کسی نے سمجھایا نہیں ہے، میں نے سمجھایا نہیں ہے. یہ بیچاری عورتیں ڈرامے ماری، کسی نے سمجھایا نہیں. یہ اپنا چہرہ دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے. غیر محرم کے سامنے آنا، ان کے ڈرامے بنانا، ہنسی مذاق کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے نہیں سمجھایا، ہم نے نہیں سمجھایا، ہماری غلطی ہے، علماء کی غلطی ہے. الٹا ہم نفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اداکار ایسی ہے، یہ اداکارہ ایسا ہے، یہ ڈرامے بنانے ایسے ہے، یہ فلانا ایسے ہے. اپنے آپ کو دیکھو. اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں جب حکم دیا کہ یہ گناہ گار لوگوں کی بستی ہے، یہ نافرمان ہے، انہوں حد کر دی، ان کو تباہ کر دو. تو فرشتے نے کہا یا اللہ یہ بستی کو پہلے تباہ کرنا ہے. ادھر ایک بزرگ بھی رہتا ہے، تیرا نیک بندہ رہتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اللہ فرمانے لگے جو نیک بندہ ہے نا، میری عبادت کرتا ہے ایک طرف بیٹھ کے، کونے بیٹھ کے، اس کو سب سے پہلے تباہ کرو، اس کو سب سے پہلے سے ہلاک کرو. یہ اپنی عبادت میں لگا رہا، ان کو جا کے سمجھاتا، ان پہ محنت کرتا، الٹا ایک طرف محنت میں لگا رہا. انہیں صرف اپنی پرواہ کری، اس امت کی پرواہ نہ کری. اس کو سب سے پہلے ہلاک کرو، بستی سب سے پہلے اس کے اوپر الٹو، بعد میں ان کو تباہ کرنا. بھائی ہماری امت کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری ہے. جو اللہ نے اور نبیوں کو تبلیغ کا کام دیا، اوروں کی ذمہ داری دی. صرف اپنے آپ کو نہیں کہ ہمیں نمازی بن جاؤ بس، میں دین میں لگ جاؤ بس، نہیں. ہمیں ذمہ داری اوروں کی بھی دی ہے. ہم اوروں کی بھی فکر بھی ہمیں کرنی ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی فکر بھی کرنی ہے. اللہ کے نبی کہا علی تیری وجہ سے ایک آدمی سیدھی راہ پر آ جائے، ایمان پہ آ جائے، یہ سرخ اونٹیوں سے زیادہ افضل ہے. تو ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی پرواہ کریں، لوگوں پہ محنت کریں، لوگوں کے پاس جائے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو پیار دے، لوگوں کو محبت. اس ٹائم لوگ محبت کے بھوکے ہیں، محبت چاہیے. اس سے پہلے ایک نوجوان آفس میں خط لکھ کے بھیجتا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، خودکشی کی موت، مر جاتا ہے. کتنے لوگ اس طرح مر گئے خودکشی کی موت کر کر کے. بیچارے تنہا رہ کے اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہائی کے اندر وہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا. وہ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس تنگ آ جاتے ہیں. انہیں پیار دینے والے نہیں ہوتا، محبت کی کمی ہوتی ہے. محبت کی چاہیے، محبت چاہیے. بھائیو لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو محبت دو، لوگوں کو پیار دو. ہم چھوٹے مطلب پھڈے کر رہے ہیں، رفع دین، ترک رفع دین، جلسہ استراحت، جلسہ استراحت، رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آمین زور سے بولنی ہے یا آہستہ بولنی ہے. رفع دین جو کرتے ہیں وہ اس کو برا کہہ رہے، جو نہیں کرتے، جو نہیں کرتے اس کو کہہ رہے جو کرتے ہیں. حالانکہ دونوں احادیث ثابت ہے، جو دونوں طریقے اللہ کو پسند ہے. اللہ نے دو طریقے زندہ کر دیتے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقہ اللہ کو بڑا محبوب، بڑا پیارا، بڑا پسندیدہ ہے. اللہ نے بعضوں کو رفع دین دے دیا، بعضوں کو ترک رفع دین دیا. کوئی لڑائی کی بات تو یہ نہیں ہے. بعضوں کو آمین زور سے دے دیا، آمین بالجہر، بعضوں کو آمین بالسر دے دیا. کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. بعض جلسہ استراحت کرتے ہیں، بعض جلسہ استراحت نہیں کرتے. لڑائی کی بات نہیں ہے. بعض فاتحہ خلف امام مقتدی پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے. یہ لڑائی کی بات نہیں ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو، فروعی مسائل کو لڑائی کا مسئلہ بنا لیا ہے، اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. یہ کوئی اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہے. اس قیامت میں یہ منڈ کا آپ سے یہ سوال نہیں ہونا آپ نے رفع دین کر کے نماز پڑھی تھی یا ترک رفع دین کر کے نماز پڑھی تھی. آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. آمین زور سے بولی تھی کہ آمین آہستہ کی تھی. جنازے میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. آپ سے سوال نہیں ہونا، مجھ سے سوال نہیں ہونا. سوال یہ ہونا ہے کہ دنیا میں نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. قیامت میں جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ کہ لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے. یہ تو نہیں کہا کہ نماز دنیا میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، دنیا میں ترک رفع دین نہیں کرتے تھے، یا آمین زور سے نہیں بولتے تھے، یا آمین آہستہ نہیں بولتے تھے، یہ جلسہ استراحت کرتے تھے، جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے. بلکہ لم نکن من المصلین، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. شیعہ سنی اختلافات بھائی ختم کرو، لڑائی پھڈے ختم کرو. اس پہ آ جاؤ، اس میں ایک بات پہ آ جاؤ. شیعہ بھی سارے برے نہیں ہیں.
ان میں صحیح شیعہ بھی ہے، اہل تشیع سارے کے سارے کافر نہیں ہیں، سارے برے نہیں ہیں، ان میں صحیح بھی ہے جو صحابہ کرام کا ادب بھی کرتے ہیں اور بے ادبی سے منع کرتے ہیں عوام کو، اور اس میں جاہل ذاکرین بھی ہے، جنہوں زیادہ تر ذاکرین نے بڑا کر رکھا ہے ممبر کا، وہاں غلط سلط بولتے، قرآن کو پڑھنا آتا نہیں ہے، تجوید ان کی ٹھیک نہیں ہے، تلفظ ان کا ٹھیک نہیں ہے، دین کا انہیں پتہ نہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے، بس مسائب یاد کیے ہوئے کچھ صحیح کچھ غلط وہ ممبر سے بیان کر کے عوام کو رلاتے ہیں، پیسے ٹھگتے ہیں۔ تو بھائی صحیح علماء کو سنو، مستند علماء کو سنو، اور آپس میں لڑائی شیعہ سنی کے فساد، جب بھی محرم آتا ہے شیعہ سنی کے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ناف پہ ہاتھ باندھنا ہے، یا چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، لڑائی کا پھڈا جھگڑا نہیں ہے۔ آپ نے مرنے والا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھے تھے، یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تھے، یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، آپ سے نہیں ہونا سوال، حکم سوال ہونا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ تو بھائیو آپ سب سے یہ گزارش ہے، میں ادنا سا چھوٹا سا آدمی، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی انسان سے نفرت نہ کرو، ہر بندہ قابل رحم ہے، اداکار ہو یا شرابی ہو یا زانی ہو یا جو بھی ہو، آپ نے گناہ کی نفرت کرنی ہے، گناہ سے نفرت ہمیں شریعت نے سکھائی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں سکھائی ہے۔ اب بڑے بڑے قابلین کے واقعات تاریخ اٹھا کے دیکھے، کتنے اللہ والوں نے شرابی کو محبت دی، زانی کو محبت دی، وہ اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، سامنے سے وہ عورت گزرتی ہے، میں نبی کا واقعہ ہے، سامنے سے گزر رہی ہے، فائشہ ہے، بدکارہ ہے، کافرہ ہے، کتنے اس کے اندر برائیاں ہیں، کہنے لگی محمد خود کھانا کھاتا ہے اوروں کو نہیں پوچھتا، خود کھانا کھاتا ہے اوروں کو نہیں پوچھتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آجا بیٹھ جا کھا لے، میں نے نفرت نہیں کی اس سے کہ کافرہ ہے یا فائشہ ہے، چل یہاں سے بھاگ، نہیں کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے اپنے منہ کا لقمہ کھلا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم منہ کا لقمہ نکالا، اسے منہ میں ڈال دیا، اسے نفرت نہیں کی، اسے محبت دی ہے، جیسے ہی محبت دی اللہ نے اس کو ایمان بھی نصیب کر دیا، اور اس نے توبہ کری، کہنے لگی پھر مجھے کلمہ پڑھا دے اپنا، وہ صحابیہ بن گئی، وہ صحابیہ بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی کو بٹھا کے کھلاتے تھے، روزانہ اپنے مسلمان بندے کو یا اپنے اسلام میں جو ان کی شریعت تھی اس کے مطابق بٹھا کے کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آگ کا پجاری مجوسی گزرا وہاں سے، انہیں نہیں پتا ہے مجوسی ہے، کہ آجا بھائی کھانا کھا میرے ساتھ آجا، وہ بیٹھ گیا، وہ سمجھے یہ ہماری شریعت کو مانتا ہے، ہماری شریعت کو مانتا ہے اور مسلمان ہے، وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کھاتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا، او بھائی بسم اللہ تو پڑھ، ایسے ہی کھانا کھا رہا ہے۔ میں کیوں بسم اللہ پڑھوں، میں تھوڑی تمہارے اللہ کو مانتا ہوں، میں تھوڑی توحید کو مانتا ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ اچھا تو کلمہ نہیں پڑھتا، وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، چل اٹھ چل اٹھ، اس مجوسی کو اٹھا دیا کھانا کھاتے کھاتے، وہ اٹھ گیا، چلا گیا چپ کر کے، کچھ نہیں اس نے بولا۔ ایک مجوسی کی وجہ سے، آپ کی پجاری کی وجہ سے، جو اللہ کو نہیں مانتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا، اوپر سے فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا کہ جاؤ ابراہیم کو کہو خلیل اللہ ہے، ان کو ڈانٹ پڑی ہے، آپ کے پجاری، جاؤ اسے کہو، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کو کہو، تو نے کیوں اس کو ڈانٹا، تو نے کیوں اس کو کھانے سے اٹھایا، نافرمان میرا تھا نا، مجھے نہیں مانتا تھا نا، میرا نام نہیں لے رہا تھا نا بسم اللہ، تو کون ہوتا ہے کھانا بند کرنے والا، کون اٹھانے والا، جاؤ معافی مانگو، میری اس نے نافرمانی کری 40 سال سے، میں اس کا کھانا بند نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے، جا معافی مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، بھائی معاف کر دے، اوپر سے حکم آ گیا، معاف کر دے، آجا بیٹھ کے کھا لے، اسے تو نہیں کہا کہ اوپر سے حکم آیا، بتایا نہیں، آجا بیٹھ کے کھا لے بھائی، نہیں اب نہیں آؤں گا، تو نے بھگا دیا، اب کو آؤ بھائی، اس کا دل ٹوٹا ہے، تکلیف پہنچ ہوگی، میں نہیں آتا، اب بھائی کھا لے، آجا تیری مہربانی، آجا، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، پہلے بتا، تو پہلے بھگا دیا، بلانا ہے، کیا بات ہے، میرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو بلاؤ اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ اچھا تو رب نے حکم دیا ہے، تمہارا رب اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کا نام لینا پسند نہیں کر رہا، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ، چل ابراہیم تو مجھے اپنے دین میں، اپنی شریعت میں شامل کر دے، آئے ہے، اسی ٹائم وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ تو بھائیو، اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بھی انسان سے نفرت کرنا نہیں سکھاتے، ہمیں گناہ سے نفرت و گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اگر کسی انسان سے نفرت کر رہا ہے، کوئی اگر کسی شرابی سے نفرت کر رہا ہے، کوئی اگر زنا سے نفرت کر رہا ہے، کوئی اگر کسی زانی سے نفرت کر رہا ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کی شریعت سے دور ہے، احادیث کو نہیں سمجھتا، یہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ ہمیں گناہ سے نفرت و گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔
ہمیں حرام سے نفرت چاہیے، حرام کام میں ملوث ہے، ہمیں اسے محبت دینی ہے، پیار دینا ہے. جب محبت دیں گے، پیار دیں گے، اسے سمجھائیں گے تو وہ خود ہی اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بنے گا. تبلیغ کے کام نہیں دیکھتے کتنے لوگوں نے توبہ کر لی، کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہے. میں رائے جب وقت لگانے گیا تھا سال میں 2018 کے بعد، 2018 میری فراغت ہوئی ہے رائے سے، تو وہاں دیکھا تو کتنے لوگ تبلیغ کی برکت سے لوگوں نے داڑیاں سجا لی ہیں، سر پہ پگڑیاں سجا لی ہے. کتنے خواجہ سرا شیمیل نے توبہ کر لی ہے. یہ تبلیغ کی برکت سے، مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم کی محنت سے، برکت سے اللہ نے کتنوں کو ایمان نصیب کر دیا ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں پلٹ دی ہے، کتنے لوگوں نے زنا سے توبہ کر لی ہے. دین کے اور بھی شعبے ہیں، لیکن جتنا فائدہ میری اپنی رائے ہے، لوگوں کی اور ہو سکتی ہے، جتنا فائدہ تبلیغ کے ذریعے امت و مسلمہ کو پہنچ رہا ہے، امت مسلمہ کو نہیں، امت محمدیہ کو پہنچ رہا ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہا، کافروں کو بھی پہنچ رہا ہے اس تبلیغ کا فائدہ. کتنے کافروں نے توبہ کر لی، کتنے یہودیوں کو اللہ نے ایمان دے دیا، کتنے عیسائیوں کو ایمان دے دیا، کتنے دہریوں کو اللہ نے ایمان دے دیا، کتنے مرتد ہو گئے کہ اللہ نے ان کو تبلیغ کی برکت سے ایمان دے دیا، کتنے بے نمازیوں کو نمازی بن گئے، کتنے ناچنے والے ناچنے توبہ کر کے دین میں لگ گئے صرف تبلیغ کی برکت سے. تبلیغ والے محبت تو دیتے، پیسہ تھوڑ دیتے، محنت محبت دیتے، پیار دیتے، سینے سے لگاتے ہیں، انہیں کھانے بھی بٹھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. جب ہم دین کے کام میں لگیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کی ہمدردی ہو، لوگوں کو جذبہ دل میں آئے گا، لوگوں کو قابل دکھ لوگ ہیں جو دین سے دور ہے بھائی، یہ نفرت کے قابل نہیں ہے، انہیں محبت دینی ہے. ڈاکٹر اگر مریض سے ہی نفرت کرے، ڈاکٹر اگر مریض سے ہی نفرت کرے تو مریض کا علاج کون کرے گا؟ یہ عالم، یہ مفتی، یہ شیخ الحدیث، یہ شیخ التفسیر، یہ قرآن حدیث کو جاننے والا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے. شرابی جو ہے یہ مریض ہے، زانی جو ہے یہ مریض ہے، گناہ میں لگنے والا یہ مریض ہے، ماں باپ کا نافرمان یہ مریض ہے، ناچنے والی مریضہ ہے. یہ سب قابل رحم ہے، تو ہمیں چاہیے اس کا علاج کرے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ.